बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, इंडिया के एक यूट्यूबर हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने मौजूदा ये जो हमास और इसराइल की लड़ाई हो रही है इसको लेकर एक पूरी तारीख बयान करने की कोशिश की है कि एक अहाता किया है उन्होंने। तकरीबन आधे घंटे की वीडियो है, खासी अच्छी मालूमात है उसमें, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने जानबूझकर, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर जो है वो, आप ये समझ लें कि हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की है और डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। अगरचे उन्होंने कोशिश ये की है, अपनी तरफ से बहुत एहतियात की है कि वो हक़ाइक़ को वैसे ही रहने दें और उसी तरीके से बयान करें जैसे वो हैं, लेकिन उन हक़ाइक़ पर या आप ये कह लें कि फैक्ट्स पर तबसरा करते हुए उन्होंने उनको अपनी मर्जी के मैनी पहनाने की कोशिश की है। तो अभी यह है कि इस वीडियो में मैं ये तो नहीं करूँगा कि उनकी एक बात को लेकर जो है वो उसको मैं जवाब देना शुरू कर दूँ, लेकिन आपके सामने एक मैं वाज़ेह तौर पर बिल्कुल हक़ाइक़ रखूँगा जो कि बुक्स में भी हैं और अब तो इंटरनेट फिंगर टिप्स पे उसमें भी मौजूद हैं। तो उसको आप लोग चाहें तो उस तरीके से करके देख सकते हैं कि नेट पे जाएँ और टैली कर लें या बुक्स को टैली कर लें, तो वो ऐसा कोई बड़ा मसला है नहीं। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इस यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जो उन्होंने एक मसले की जड़ बताई है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी दो बीवियां थीं, एक हज़रत सारा और एक हज़रत हाजरा। अब हज़रत सारा जो थी वो उनकी पहली वाइफ थी, तो उनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से दूसरी शादी कर ली। हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी थी, उनसे उनको एक औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक बेटा पैदा हुआ। और अल्लाह का करना ये हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हज़रत सारा को भी औलाद हो गई और उनके भी एक बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब ये दोनों बेटे जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे, दोनों आपस में भाई थे, माँ इनकी अलग थी, स्टेप मदर्स कह लें एक दूसरे की इनके। लेकिन इसमें बाद में ये हुआ कि इस पे ये तीनों मज़ाहिब जो हैं, इस्लाम और यहूदियत और ईसाईयत, ये इस पे मुत्तफिक हैं कि हज़रत अपना सारा जो थी उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये एक मुतालबा किया कि मैं और मेरा बेटा उस वक्त आपके साथ रहेंगे जब आप हज़रत सारा को, हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो यहाँ से दूर हटा देंगे या अपने से दूर कर देंगे। तो इस वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत हाजरा को जो और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का तशरीफ़ ले आए और मक्का में इनको छोड़कर यहाँ आबाद करके यहाँ से चले गए, और वो एक अलग दास्तान है दूसरी। अच्छा, इसके अलावा एक ये है कि टेम्पल माउंट का जो एक तस्करा करना है कि जी उसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की थी, जब कुर्बान किया था। तो मुसलमानों का ये अकीदा तो है, यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों का, कि ऐसा एक ख्वाब आया था और उस ख्वाब के नतीजे में, चूंकि अंबिया का ख्वाब झूठा नहीं होता, तो ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्शन समझी गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया कि अपनी अजीज तरीन चीज यानी कि अपनी औलाद जो है वो ले जाके कुर्बान करने की कोशिश की। तो मुसलमानों का ये कहना है कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और यहाँ पर इख्तिलाफ यहूदियों से आ जाता है कि यहूदी ये कहते हैं कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे। एनीवे, अब ये हुआ कि जब इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो बाकी बनी इसराइल के जितने भी अंबिया हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए या उनकी पीढ़ी में से आए, उनके फैमिली ट्री में से आए। तो ये कहना, और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो खुद भी नबी थे, लेकिन उनकी औलाद में से आगे नबी नहीं आए, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नबी आते रहे। तो ये कहना कि मुसलमानों ने जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम को या उनकी औलाद को नबी नहीं माना, तो ये गलत है। मुसलमान आज भी उनको नबी मानते हैं और उन्हें हर नबी शख्स को या जो जो अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में अंबिया भेजे उनको वो नबी मानते हैं, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हो या कोई और नबी हो, उनको वो मुसलमान नबी मानते हैं। और हम मुसलमानों का ईमान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम उनमें से किसी हर एक को ना मान लें नबी अल्लाह का और बरहक ना मान लें। तो ये कहना तो एक फजूल सी बात ये है, जानबूझकर एक फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई और मुसलमानों को आप ये कह लें कि बुरा इमेज पेश करने की कोशिश की गई। हाँ, इसका अल्टरनेट उलट जरूर हुआ, और वो ये हुआ कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनकी औलाद से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदियत हुए, उनको बेसत मिली, उनको नबूवत मिली, तो यहूदियों ने उनको मानने से इनकार कर दिया। हालांकि यहूदी वो वाहिद कौम है जिसको पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था, और इसी इंतजार की वजह से जब ये डिस्पर्स किए गए थे
यरूशलेम से मार पीट कर निकाल दिए गए थे, रोमन्स ने इनको कत्लेआम करके निकाल दिया था, तो इनकी कुछ आबादी जो है वो मदीना और खैबर में आके आबाद हो गई थी। इसी नुक्ते नज़र से कि इनकी जो किताबें थी या इनकी जो प्रोफेसीज थी उसमें ये था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में तशरीफ लाएंगे, वहां उनका दारुल हिजरत होगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में ही आए थे, लेकिन वहां पे वही इनकी एक ये कहने तफाकुर और तकब्बुर जो था, नस्ली एक तकब्बुर जो इनके अंदर है वो आज भी है कि खुद को सबसे आला वरफा और खुदा का पसंदीदा समझना, चोजन पीपल समझना अपने आप को अल्लाह का, और दूसरों को कमतर समझना। तो इनको यही था कि जी वो चूंकि इसहाक अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनकी नस्ल से जो है तमाम अंबिया आए हैं, तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ, जब क्योंकि अल्लाह ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने का वादा जरूर किया था, लेकिन जब मुइदा सुनाया था, खुशखबरी दी थी, लेकिन उसमें इसहाक अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम की कोई तफरीक नहीं की थी। तो यहूदियों ने खुद ही समझ लिया कि ऐसा होगा। अब वो ऐसा नहीं हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की फैमिली ट्री से या उनके खानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदियत हो गए, तो इन्होंने इस बुनियाद पर कि ये इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है, हम इनको नहीं मानते, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो एक तो ये एक हकीकत थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब इस सिलसिले में ये कहना कि जी मुसलमान पहले जो है वो 3 वक्त की नमाज पढ़ते थे और यरूशलेम की तरफ जो है मुंह करके नमाज पढ़ते थे, रुक करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माना, तो मुसलमानों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी और रुख जो है वो भी यरूशलेम से हट के जो है काबा की तरफ कर लिया। तो ये भी टोटली गलत है। तारीख हकायक जो हैं, जो आप ये कह लें कि जो डेट्स हैं, वो इस चीज को गलत साबित करती हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि जो 3 नमाजों की बात कर लें, तो 5 नमाजें जो हैं मुसलमानों पर फर्ज आज, वो वाकई महराज में हुई, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पर तशरीफ ले गए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये 5 नमाजों का तोहफा उम्मत मुस्लिमा को दिया। और वाकई महराज हुआ था कब? मक्की जिंदगी में, सन 621 ईस्वी में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मुकीम थे। तो उससे पहले जब ये 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई थी, यानी कि वाकई महराज से पहले, तो मुसलमान 2 नमाजें पढ़ा करते थे दिन की, 2-2 रकात नमाजें होती थी। इसमें उलमा का थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि 2 होती थी या एक ही नमाज होती थी और वो 4 रकात पढ़ लेते थे, इस किस्म का। लेकिन यह है कि ज्यादातर यही है कि 2-2 रकात की 2 नमाजें हुआ करती थी। तो जब 3 नहीं होती थी, किसी सूरत भी 3 नहीं थी, और किबला जो था वो यरूशलेम हुआ करता था। तो जब वाकया महराज हुआ, 5 नमाजें फर्ज हुई, तो वो मक्का में ही 5 नमाजें फर्ज हो गई थी। जबकि मुसलमानों का यहूदियों से जो इंटरेक्शन है, जो ये कह रहे हैं कि आप उनसे जो ताल्लुक कायम हुआ या बातचीत का इम्कान पैदा हुआ, वो मदीना में जाने के बाद हुआ। मक्का में कोई यहूदी नहीं था। हिजरत मदीना हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीना तशरीफ ले आए। 1-1.5 साल यरूशलेम की तरफ करके चेहरा करके जो है रुक करके नमाज पढ़ी जाती रही, 5 नमाजें दिन की पढ़ी जाती रही। लेकिन सन 624 ईस्वी में जोहर की नमाज के दौरान जो है वो 27 रजब था शायद, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि आप अपना रुख जो है वो काबा की तरफ कर लीजिए। तो दौरान नमाज ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरूशलेम से काबे की तरफ फिर गए, और इसी ये पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तरी सहाबा थे, उन्होंने भी रुख जो है वो खाना काबा की तरफ कर लिया। अब इसमें ये चीज कहीं पे भी नहीं है क्योंकि ये प्री प्लान था, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अचानक हुक्म था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उस पर अमल कर डाला। ये कोई प्री प्लान या प्लान बनाकर नहीं किया गया कि जी यहूदी चूंकि मुझे नबी नहीं मानते तो अब हम उनके जो किबला है उसकी तरफ नमाज रुक करके नमाज नहीं पढ़ेंगे। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मस्जिद नबी में तो जब ये ज़ोहर की नमाज हुई तो ये वाकया हो गया और साहबा ने किबला तब्दील कर लिया, लेकिन मस्जिद नबी के अलावा जो दूसरी मसाजिद थी उनमें उसके बाद भी जो कोई नमाज हुई, जब तक कि उन तक वो खबर ना पहुंची कि ये हुक्म ना पहुंचा कि ये किबला तब्दील हो गया है, वो यरूशलेम की तरफ ही पढ़ते रहे। तो इससे वाज़ेह साबित होता है कि ये प्री प्लान नहीं था। ये कहना कि ये प्री प्लान था, ये इस किस्म का तासुर देना कि ये यहूदियों ने चूंकि नहीं माना तो इसलिए ये किया गया, ये हकायक को मस करने के मुतरादिफ है। ये जानबूझ कर किया जाता है ताकि मुसलमानों के दिलों में शकूक पैदा किए जाएं, और ये एजेंडा है डेफिनेटली। अब प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, अब किसका है ये अल्लाह जाने और ये प्रोपेगेंडा करने वाला जाने। अब आ जाते हैं यहूदियों की एक हिस्ट्री पर। यहूदियों की हिस्ट्री क्या है? देखिए तकरीबन 1200 से 1500 कबल मसीह, 1200 to 1500 BC जो है वो वहां से हम शुरू करते हैं। तो उस वक्त यहूदियों के 2 रियासतें थी, एक किंगडम ऑफ जूडा और एक किंगडम ऑफ इजराइल। अब किंगडम ऑफ जूडा जो है
اور اسرائیل جو ہے یہ یہودیوں کی ریاستیں آپس میں لڑتی رہتی تھی. ہوا یہ کہ سن 720 سے قبل مسیح یا بی سی ای میں 720 بی سی ای میں جو ہے وہ ایشورین امپائر جو تھی یا اشوری سلطنت جو تھی اس نے اسرائیل کی سلطنت کو یا اسرائیل کی ریاست کو کنگڈم آف اسرائیل کو ختم کر ڈالا اور یہودیوں کو ڈسپرس کر دیا اور غلام بنا کر لے گئے. اس کے بعد سن 585 بی سی ای میں یا قبل از مسیح 585 بی سی ای میں جو بابل کا بادشاہ تھا، بابلین جو امپائر تھی، اس کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے جو ایک ان کی ریاست باقی رہ گئی تھی کنگڈم آف جوڈا، اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا. اور اسی میں جو ان کی عبادتگاہ تھی ٹیمپل آف سولومن، اس کی پہلی تباہی ہوئی اور وہ غلام بنا کر ان کو لے گیا اپنے ساتھ بابل. پھر اس کے بعد جب سائرس اعظم یا سائرس دی گریٹ جس کو ہم ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، اس کا جو دور آیا ایرانی بادشاہ، تو انہوں نے بابل کی سلطنت کو ختم کیا اور یہودیوں کو جو ہے وہ یروشلم آزاد کرایا اور یروشلم میں جانے کی اجازت دے دی. تو یہودیوں نے وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپنا جو عبادت گاہ یروشلم میں ہے ٹیمپل، ان کا ٹیمپل آف سولومن جو سیکنڈ اس کی ایک آپ یہ کہنے کنسٹرکشن ہے، وہ کی انہوں نے، دوسری دفعہ وہ تعمیر ہوا اور وہاں پر ان کی ایک نیم خود مختارانہ سی حیثیت برقرار قائم ہو گئی. ان کے بعد جو ہے جب سکندر اعظم نے یا یونانیوں نے جو ہے وہ سائرس کی سلطنت کو دارا سوم جو تھا اس کو شکست دے کر ختم کیا، تو یہ یونانیوں کے انڈر آ گئے اور یونانیوں سے ان کی جنگیں چلتی رہی اور یہ تقریباً نیم خود مختارانہ حیثیت میں تھے. یونانیوں کے بعد جب رومنوں کا دور آیا تو اس سے بھی ان کی جنگیں چلتی رہیں، چونکہ یہ بغاوت کرتے تھے اکثر اور اپنی فل آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو یہودیوں کی یہ جو ریاست تھی یروشلم میں. تو رومیوں کا ایک جنرل تھا ٹائٹس، اس نے 70 AD میں ان پر حملہ کیا اور ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، یروشلم کو آگ لگا دی اور ان کا یہ ٹیمپل تھا جو دوسری دفعہ تعمیر، ایک دفعہ پہلے بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے تباہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں جو ہے 70 AD میں وہ ٹائٹس جو بیلنٹائن کا جنرل تھا، رومنس کا جنرل تھا، اس نے اس کو تباہ کر دیا اور اس بری طریقے سے تباہ کیا کہ اب خدائی کے بعد وہ ایک جو ان کی ویسٹرن وال ہے جہاں یہ گریا کرتے ہیں یہودی آج کل، وہی ملا اور باقی کچھ نہیں ملا. اس کے بعد جو عیسائی تھے، جو رومنس عیسائی تھے، انہوں نے یہاں اس میدان پر کچرا پھینکنا شروع کر دیا. ان کو یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہودیوں کو نکال کے باہر کر دیا ادھر سے. رومنس نے یہودیوں کو ڈسپرس کر دیا، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسی میں وہ ہندوستان اس دور میں آئے تھے دھکے کھاتے ہوئے ادھر ادھر سے. ان کے 10 قبائل جو تھے وہ گم گئے، ان کا پتہ نہیں لگا، اور 2 قبائل جو تھے وہ ان کے ادھر ادھر وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہے سروائیو کیا. اور یہ یورپ سے لے کر جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں افریقہ، اور افریقہ سے لے کر انڈیا اور چائنا اور ٹرکی اور رشیا تک یہ پھیلے ہوئے تھے، مختلف اس میں یہ ڈسپرس ہو گئے. ان کی کوئی حکومت نہیں رہی، فلسطین سے ان کا خاتمہ ہو گیا بالکل بھی. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کس نے تھا؟ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے، یہ محترم نے ذکر نہیں کیا اور جو اس کا ذکر نہیں کرتا ہے اسی سے اس کی بدنیتی ثابت ہو جاتی ہے. یہ کیا تھا رومنز نے، کرسچینز نے. یہ ان رومنز کے آبا و اجداد، ان کرسچینز کے آبا و اجداد تھے، یہ انہوں نے کیا تھا. مسلمان یا اسلام تو اس وقت اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو اس سے فلسطینیوں بیچاروں کا کیا قصور؟ تو اگر یہودیوں کو مار کے نکالا گیا وہاں سے تو اس کا قصور، اس کے قصوروار مسلمان یا فلسطینی نہیں ہیں، وہی عیسائی ہیں. 2000 سال پہلے آپ کو نکال دیا گیا اور 2000 سال کے بعد آپ کی نسلیں تبدیل ہو گئی، آپ کا ڈی این اے تبدیل ہو گیا، آپ کا کلچر تبدیل ہو گیا. آپ نے بس ایک سو کالڈ ایک مذہب پہ قائم آپ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس مذہبی بنیاد پر ہم جا کر 2000 سال کے بعد ایک زمین کے ٹکڑے پر وہاں جو لوگ آ کے بس چکے کب کے صدیوں سے، ہزاروں سال سے، ہم ان کو قتل عام کریں گے، ان کو نکالیں گے، ان کے گھر کا قبضہ کریں گے اور ان کا جینا حرام کر دیں گے. یہ ہے یہودیوں کا فلسفہ. اب جو اس چیز کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا وہ پھر ظاہر سی بات ہے حقائق کو وہ ڈسٹارٹ کر رہا ہے، وہ مسخ کر رہا ہے حقائق کو. جی اب آتے ہیں 637 AD، یعنی کہ یروشلم کی مسلم فتح، پہلی مسلم فتح جو یروشلم کی ہوئی وہ 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے کی. اب یہ فتح کیسے ہوئی؟ یہ بہت ہی پرامن فتح تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا وہاں سے صرف اس لیے کہ ایک پرامن انتقال اقتدار کیا جا سکے یا ایک پرامن جو ہے وہ قبضہ دیا جا سکے. اور یہ عیسائیوں کی ڈیمانڈ تھی. ان کے جو بشپ تھا
اور جو دوسرے پادری تھے مذہبی رہنما عیسائیوں کے کرسچنس کے یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. تو مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر قادر تھے اور وہ کیپیبل تھے کیونکہ سیج کامیاب ہو چکی تھی کہ وہ حملہ کر کے شہر میں گھس جاتے اور یہ قتل عام کر کے قبضہ کر لیتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا اور حضرت عمر کو خط لکھا اور حضرت عمر جو ہے وہ مدینہ سے تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرامن انتقال ہو گیا اقتدار کا, ایک قبضہ دے دیا گیا. اس دوران جب قبضہ دے دیا گیا تو بشپ سے اور دوسرے عیسائی پادریوں سے حضرت عمر کی اور صحابہ کی جو ملاقات تھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ ایک ایک واقعہ ایک ایک تفصیل ڈاکومنٹڈ ہے. وہ معاہدہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشپ کے درمیان ہوا تھا, عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا, وہ آج بھی موجود ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چرچ بھی موجود ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں نے دکھایا تھا, گھمایا تھا, پورا شہر دکھایا, گھمایا, چرچ میں لے گئے, وہاں نماز کا وقت ہو گیا. یہ تمام واقعات موجود ہیں. وہاں نماز کا وقت ہو گیا, حضرت عمر نے نماز پڑھنی چاہیے, بشپ نے آفر کی کہ یہیں پڑھ لیجیے چرچ میں ہی. حضرت عمر نے انکار کیا اور باہر نکل کر جس جگہ نماز پڑھی آ کر وہ مسجد عمر کے نام سے آج وہاں پر ایک اور مسجد موجود ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل جو تھا سولومن ٹیمپل اس کی سائٹ یہ وہ کہاں تھا. تو پھر بشپ اس کو ان کو یا عیسائی جو ہے ان کو اس سائٹ پر یا اس مقام پر لے کے گئے جہاں آج وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے موجود, اور وہاں پر اس وقت کچرے کا ڈھیر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ شہر کے عیسائی یہاں پر کچرا پھینکتے ہیں اور کچرے کا 150-500 سال سے کچرا پھینک کے لگایا تھا. آثار بالکل ختم ہو گئے تھے کیونکہ یروشلم تباہ ہو چکا تھا 70 عیسوی میں, 70 AD میں. حضرت عمر نے اس کی صفائی کرائی اور وہاں پر ایک کونے میں نماز پڑھی. اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی تھی, باہر کی طرف جو ایریا تھا وہاں پہ نماز پڑھی تھی جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے. اور یہ ایک تصحیح کر لینی چاہیے کہ وہاں پر جو مسجد ہے وہ حضرت عمر نے نہیں بنائی تھی لکڑی کی مسجد, وہ مسجد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنائی تھی. اور یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جو چٹان ہے اندر جس پر یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے یا قربان کرنے کے لیے لائے تھے, جبکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہوا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اور وہ عرفات کی پہاڑی پر ہوا تھا. تو بہرحال وہ جو چٹان ہے یروشلم میں اس کے اوپر جو اس وقت ڈوم آف راک بنا ہوا ہے, جو گنبد بنا ہوا ہے, وہ بھی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا. تو ایک تصحیح یہ کر لیجیے. دوسری بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہودیوں کا وجود مسلمانوں کے 637 عیسوی کے قبضے سے 500 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی زیادہ 500 سال سے زیادہ پہلے سے وہاں سے مٹ چکا تھا. وہاں کوئی یہودی نہیں بستا تھا. یروشلم شہر میں اس وقت صرف اور صرف عیسائیوں کی کرسچنس کی آبادی تھی. یہودیوں کو 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی بیلنٹائن جنرل کب کا ڈسپرس کر چکا تھا, شکست دے کر تباہ و برباد کر دیا تھا اس نے, اور یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا تھا. تو مسلمان اس میں بالکل بھی کہیں سے قصوروار نہیں ٹھہرتے. میں اس لیے یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں. جو بدلہ آج یہودی مسلمانوں سے لے رہے ہیں یا مسلمانوں کا جینا یا فلسطینیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے, وہ دیکھ لیجیے. آپ کی یہ احسان فراموش قوم ہے, اس نے سب سے زیادہ جو مزے کیے ہیں اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو جو سانس لینے کے لیے آکسیجن ملی ہے وہ مسلم دور حکومت میں ملی ہے, لیکن یہ محسن کچھ ہیں, صاف کی فطرت رکھتے ہیں. اگر عیسائیوں کا بس چلا ہوتا اور تو وہ ان کو کب کے دنیا سے مٹا چکے ہوتے. مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکستیں دے کر جب اپنی عروج حاصل کیا اور اسپین سے لے کر جو ہے وہ اناطولیہ تک مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی, تو اس وقت ان کو کچھ سانس ملا اور مسلم علاقوں میں ان کو جو ہے زندگی گزارنا ان کے لیے بہت آسان ہو گیا. اس کا صلہ یہ آج دے رہے ہیں. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم یہ یروشلم سے, فلسطین سے, لبنان سے, ان علاقوں سے, عرب علاقے جو آج کہلاتے ہیں, وہاں سے یہ بالکل ختم ہو چکے تھے. یہ نہیں تھے وہاں پر. مسلمانوں نے عیسائیوں کے ہاتھوں سے وہ شہر لیا اور جو معاہدہ ہوا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان, اس معاہدے میں آج بھی وہ موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسائیوں کے اصرار پر ایک شرط شامل کی گئی, ایک شک شامل کی گئی, ایک کلوز شامل کی گئی کہ یہودیوں کو یہاں پر کسی صورت بھی عبادت کے نقطہ نظر سے, تجارت کے نقطہ نظر سے, رہائش کے نقطہ نظر سے کسی بھی ضرورت کے تحت مسلمان الاؤ نہیں کریں گے. یہ عیسائیوں کا مطالبہ تھا جو انہوں نے حضرت عمر سے کیا, اور حضرت عمر نے وہ بات مان لی کیونکہ وہاں پر یہودیوں کا کوئی وجود نہیں تھا, ان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایکچولی جو نفرت عیسائیوں کو یہودیوں سے تھی وہ کس لیول کی تھی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا یروشلم یا بیت المقدس, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا صدیوں. اب اس دوران آپ یہ سوچئے کہ جو رومنز سے یا بیزنٹائن سے
مسلمانوں نے یہ شہر لیا تھا ان کو کوئی پیٹ میں درد نہیں اٹھا، حالانکہ وہ بھی کرسچن تھے، ان کے لیے بھی وہ ہولی پلیس تھی، انہوں نے ایک کوشش بھی نہیں کی جو ہے اس علاقے کو یا اس شہر کو واپس لینے کی۔ صدیاں گزر گئیں، سن 1095 میں اچانک جو مغربی یورپ ہے، ویسٹرن یورپ ہے، یعنی کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ وغیرہ، اٹلی، اسپین، یہاں کے عیسائیوں کو پتہ نہیں کہاں سے کون سی وحی نازل ہو گئی ان کے اوپر کہ جی یہ مقدس سرزمین جو ہے وہ ہم نے یا کسی نے ان کو بڑھاوا دیا اور ان کو اس طرف وہ کر دیا کہ یہ مقدس زمینیں ان کو مسلمانوں سے واپس ہوں، تو وہ کروسیڈ یا صلیبی جنگیں شروع ہوئیں 1095 میں۔ اچھا 1095 میں جب وہ شروع ہوئی تو 1099 میں انہوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، ہم مسلمانوں کا کیا، یہ پہلا قبضہ تھا ان کا 637 کے بعد جو انہوں نے کیا۔ اس وقت صلاح الدین پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ کہنا ہے کہ صلاح الدین وہ ابھرا اور اس نے جناب یہودیوں کو جو ہے آنے کی اجازت دے دی، وہ کر دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ دوسری صلیبی جنگ میں موجود تھا، پہلی صلیبی جنگ یا پہلی کروسیڈ جو ہوئی تھی اس میں صلاح الدین ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری جو کروسیڈ تھی اس میں 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، واپس یروشلم جو ہے عیسائیوں سے لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی دفعہ اقتدار حاصل کیا تھا، یہ عجیب و غریب بات ہے، محترم پتہ نہیں کہاں سے لائیں کہ دوبارہ سے وہ اقتدار میں آ گیا، وہ بھائی ایک ہی دفعہ آیا تھا وہ اقتدار میں، اور وہ فرسٹ کروسیڈ میں نہیں تھا، اس نے کوئی یہودیوں کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ یروشلم جو ہے وہ مختلف کروسیڈز ہوتی رہی، لیکن یروشلم جو ہے وہ بیچ میں ایک آدھ دفعہ بریفلی عیسائیوں کے قبضے میں آیا، واپس مسلمانوں نے لے لیا۔ ابھی تک یہودیوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دیکھیے آفٹر 70 AD ٹائٹس رومی کے نکالنے کے بعد یہودیوں کا وہاں پہ کوئی کردار نہیں ہے، یہ مسلمان اور عیسائی ہیں جو آپس میں دستوں کے ریپائیں اور لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا، عثمانیوں کا دور آیا۔ عثمانیوں کے دور میں جب عثمانی سلطنت کمزور پڑی اور پہلی جنگ عظیم 1917 میں ہوئی، تو اس سے پہلے یہودی جو تھے وہ چونکہ 100-200 سال پہلے تک پوری اچھی طریقے سے دنیا کی اکانومی کو اور دنیا کے فائنینشل معاملات کو قابو کر چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے اپنا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور چونکہ ویسٹ کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ شامل تھے، ان کے اثرات ہوتے تھے جو وہ آج بھی ہیں، ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ یہودیوں کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی، اور پھر آٹومن امپائر چونکہ ایک واحد مسلمان قوت رہ گئی تھی، باقی مسلمان جو ہے کولونیل پاورز کے نیچے آ گئے تھے، تو اس لیے اس دور میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سرزمین پر اسرائیلیت کا ایک زہریلا پودا لگایا گیا، حالانکہ اس کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ آٹومن امپائر ختم ہوئی 1917 میں، اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدنا شروع کی، کیونکہ آٹومن امپائر کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا، زمینیں خریدنا شروع کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مناسب وقت دیکھا تو انہوں نے اقوام متحدہ اور لیگ آف نیشنز کے تھرو جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے آج وہ جواب پیش کیا جاتا ہے کہ یو این نے ایسا کیا، لیگ آف نیشن نے ان کو اجازت دی۔ اب بات یہ ہے کہ میرے گھر پر قبضہ کر کے اگر کسی کو آپ مکان بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ آدھا کاٹ کر یا پورا لے لو اور اس کو توڑ کر نیا مکان بنا لو، تو اس میں یو این کی ایسی کی تیسی، اور یو این کون ہوتی ہے بھائی، اس کو یہ کس نے دیا ہے؟ علاقہ جو ہے زمین جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے 2000 سال سے، اس سے زیادہ سے، ٹھیک ہے، اور آپ آ گئے ہیں ان کو سو گاڈ جو کبھی وہاں تھے، پتہ نہیں وہ ان کی نسلیں ہیں بھی یا نہیں، اور ان کو لے آ کے آپ وہاں بسا رہے ہیں، اور چونکہ آپ طاقت میں ہیں اور مسلمانوں کی پوائنٹ آف ویو یا مسلمانوں کی حقوق کا تحفظ کرنے والی کوئی طاقت نہیں رہی ہے، تو اس لیے اسرائیل کا یہ پودا لگا دیا گیا۔ اب اس کے بعد کی داستان جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ 48 کے بعد اسرائیل نے کس کس طریقے سے مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسلمانوں کے ٹکڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اس وقت 57 مسلمان ملک ہونے کے باوجود، تمام قسم کی طاقت ہونے کے باوجود، مسلمان اسرائیل کو قابو صرف اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ مغرب اور ویسٹ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ صرف 1 to 1 ہوتی اسرائیلیز اینڈ دی پیلسٹینیز اور اسرائیلیز یا جیوز اینڈ دی مسلمز، اگر یہ 1 to 1 ہوتی تو اسرائیل کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اب آپ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ لیں، اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اس وقت پوچھا جائے جب آپ کو کوئی آ کے آپ کے گھر سے نکالے اور آپ کی ایک نہ چلنے دے، تو اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں یا نہیں مارتے۔ جب آپ اس کو تھپڑ ماریں گے تو وہ آپ کو کہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم آتنکوادی ہو، تم ٹیررسٹ ہو۔ آپ جب کسی چونٹی کے لیے بھی جو راستہ نہیں چھوڑتے نا، تو پلٹ کر چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ تو فلسطین حماس کے ساتھ یہی ہوا۔
تو یہ ایک کچھ حقائق تھے جو میں نے محترم کے جواب میں وہ پیش کیے ہیں آپ کے سامنے. آپ لوگ چاہیں تو یہ ڈاکٹر سید رضوان احمد جو ہیں ان کی ویڈیو جو ہے میں ڈسکرپشن میں لنک میں ڈال دوں گا ان کا اپنے ڈسکرپشن میں, ان کی بھی دیکھ لیجیے, ان سے کمپیئر کر لیجیے اور یقین کرنے سے پہلے خود کی تحقیق بھی کیجیے. یہ اسپیشلی میں ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں, میرے مخاطب زیادہ تر وہ مسلمان ہیں, بلکہ ہیں ہی وہ مسلمان جو اس قسم کی ویڈیو ان جیسے لوگوں کی ویڈیو سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو اپنی تاریخ پر, اپنے لوگوں پر, اپنے جو مذہب ہے اس پر شکوک پیدا ہوتے ہیں. ہم مظلوم قوم ہیں, ہمارے فلسطینی بھائی مظلوم ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسرائیل غاصب ہے اور اسرائیل کا ساتھ دینے والے چاہے وہ ویسٹ ہو, امریکہ ہو یا انڈیا ہو, یہ سب غاصب ہیں, منافق ہیں. آپ اس بات پر یقین رکھیے کہ مسلمانوں نے زیادتی نہیں کی ہے.